انسان اپنی غلط حرکتوں کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیتے ہیں، اگرچہ کچھ مدت بعد صحیح، اور لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ جاتا ہے، اگرچہ سب نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نافرمان شخص ایسی نافرمانی کر بیٹھتا ہے جو اسے لوگوں کے درمیان رسوا کر دیتی ہے، تو ان تمام گناہوں کا جواب ہو جاتی ہے جو اس نے چھپا کر کیے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایسے موقعوں پر ایک ایسی ذات نگراں ہوتی ہے جو لغزشوں پر سزا دے سکتی ہے، اور اس کی قدرت کے مقابلے میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ کام نہیں آ سکتا، اور اس سے کسی کا کوئی عمل چھٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اپنی طاعتوں کو چھپاتا ہے، اپنی عبادتوں کو چھپاتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہو جاتی ہے، لوگ ان کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں، بلکہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے گناہ کا تصور بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف نیکیاں ہی بیان کرتے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ان موقعوں پر ایک رب تھا جو کسی عمل کرنے والے کا عمل رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ میرے محترم دوستو، اور بے شک لوگوں کے دل کسی کی حالت کو سن کر اس سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، یہ کسی کی مذمت کرتے ہیں اور کسی کی مدح کرتے ہیں، تو یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے ہر غم کی کفایت فرماتے ہیں اور ان سے ہر شر کو دور فرماتے ہیں، لہٰذا جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے درمیان اچھا بننا چاہا، بڑا بننا چاہا، مشہور ہونا چاہا، اس کا مقصود الٹ جاتا ہے، اور اس کی مدح کرنے والے، تعریف کرنے والے، مذمت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زمین اور اس میں بسنے والوں پر نگاہ بصیرت ڈالی تو یہ نظر آیا کہ آباد زمین کے مقابلے میں ویران زمین زیادہ ہے۔ اسی طرح اس پر آباد ہونے والے انسانوں کے متعلق غور کیا تو اکثر علاقوں پر کافروں کو غالب پایا اور مسلمانوں کو کافروں کی بنسبت کم پایا۔ پھر فرماتے ہیں، مسلمانوں کے حالات پر غور کرتے ہوئے ان کی آمدنیوں کو سوچا تو یہ دیکھا کہ اکثر مسلمان اپنی کمائی میں لگ کر، اپنے معاش میں لگ کر اپنے رزاق سے، اپنے خالق سے غافل ہے، اور ایسے علم کے حاصل کرنے سے رخ پھیرے ہوئے ہیں جو انہیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اپنی حکومت میں مشغول رہتا ہے اور عارضی لذتوں میں مست ہے، جس پر ترا یہ ہے کہ جو لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں بجائے اسے نصیحت کرنے کے اس کی مدح و توصیف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خواہشات نفس بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ امراض کا علاج ضد سے کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم مجھے دیکھو کہ میں کسی معاملے میں حق سے ہٹنے لگا ہوں تو میرا دامن پکڑ لینا اور جھٹک کر کہنا، مالک یا عمر، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رحم اللہ من اہدی الینا عیوبنا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرے، جس کا اصل یہ ہے کہ سارے لوگوں میں واعظ و نصیحت کا سب سے زیادہ مستحق سلطان ہے۔ فرماتے ہیں، گاؤں کے دیہاتیوں پر جہل چھایا ہوا ہے، اکثر تو نجاستوں میں ملوث رہتے ہیں۔ تاجروں کے حال پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ان پر حرص غالب ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر نظر نہیں کرتے کہ ان کے کسب کے طریقے، کمائی کے طریقے، معاش کے طریقے جائز بھی ہے یا نہیں۔ سود ان کے معاملات میں عام ہو گیا اور کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا اسے کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ بس دنیا سمیٹنی ہے، مال و دولت اکٹھی کرنی ہے
چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اس کا انجام کیا ہوگا اس پر نظر نہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی خوف خدا میں کمی کے سبب کوتاہی کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ تاجر محفوظ بھی ہے۔ فرماتے پھر دوسرے ارباب معاش کو دیکھا تو ان کے زیادہ تر معاملات میں کھوٹ، دھوکہ اور ناپ تول میں کمی پائی، اور وہ سب کے سب جہل میں غرق نظر آئے۔ ان کی اکثریت اولاد کو ضروری تعلیم اور ادب کی تربیت سے پہلے ہی بچپن ہی سے کسب معاش میں لگا دیتی ہے۔ عورتوں پر نظر ڈالی تو ان کو بھی دین میں کمزور اور جہالت میں غرق پایا۔ انہیں آخرت کے امور سے بے خبری ہوتی ہے۔ ہاں، بعض مستثنا بھی ہے۔ ان سب کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب اللہ کی اطاعت اور اس کی معرفت کے لیے کون باقی بچا؟ غور کیا تو علماء، طلباء، عابدین اور زاہدین نظر آئے۔ لہذا فرماتے زاہدوں اور عابدوں پر نظر بصیرت ڈالی تو دیکھا کہ اکثر بغیر علم حاصل کیے عبادت کرتے ہیں، اپنی تعظیم اور دست بوسی کرانے اور مریدین کی کثرت کے خواہش مند ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی کو بازار سے کسی چیز کی خریدنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو خود نہیں جاتے تاکہ ان کی جاہ نہ متاثر ہو جائے، اور اپنی ناموس کی حفاظت انہیں اس حد تک پہنچا دیتی ہے وہ کسی بیمار کی عیادت کو نہیں جاتے، جنازے میں شرکت نہیں کرتے الا کہ کوئی ان سے بڑے مرتبے کا ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے بلکہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی جاہل ہیں جو جاہل ہونے کے باوجود فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سرداری میں کمی نہ آوے۔ پھر علماء پر حرص دنیا کے سلسلے میں نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ مذموم دنیا وہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے، یعنی حب جاہ وغیرہ، نہ کہ مباحات کا استعمال۔ اس کے بعد علماء طلباء پر نگاہ ڈالی تو اندازہ ہوا کہ ایسے طالب علم بہت کم ہیں جن پر نجابت و شرافت کی علامت ہو، کیونکہ نجابت کی علامت یہ ہے کہ علم کو عمل کے لیے حاصل کیا جائے، جبکہ اکثر طلباء علم کے ذریعے ایسی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے کسب دنیا میں جال کا کام دے سکے، یعنی یا تو اس سے کسی جگہ کا منصب افتاء مل جائے یا کسی شہر کا منصب قضا، اور صرف اتنا علم حاصل کرتے ہیں جس سے اپنے ہم عمروں سے ممتاز ہو جائے اور بس۔ پھر علماء کے حالات پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اکثر علماء خواہش نفس سے مغلوب اور اس کے غلام ہیں، چنانچہ جن چیزوں سے علم انہیں روکتا ہے انہی کو کرتے ہیں، اور جن سے منع کرتا ہے انہی پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے ذوق سے محروم ہے، بس ان کی ساری توجہ تقریر و بیان کرنے کی طرف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ روئے زمین کو کبھی ایسے شخص سے خالی نہیں فرماتے جو دوسروں پر حجت ہو، علم و عمل کا